بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اولاد کے حقوق کیس ششم حصہ دوم۔ بچے کا نام علی رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود عبد الرحمن بن محمد ازرمی سے نقل کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ معاویہ نے مروان کو مدینے کا گورنر بنایا اور اسے حکم دیا کہ قریش کے جوانوں کے لیے وظائف مقرر کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا، اور اس سلسلے میں جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی۔ پوچھا، آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یہ سن کر اس نے کہا، علی اور علی، آپ کے والد کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد بزرگوار کو اس واقعے کی اطلاع دی تو فرمایا، افسوس ہے کہ زرقا چمڑے رنگنے والی کی بیٹے مروان پر، اگر میرے ہاں 100 بیٹے بھی پیدا ہوں تو میں سب کا نام علی ہی رکھوں گا۔ الفرو اولاد کا نام احمد، حسن، جعفر، طالب، عبداللہ، حمزہ اور فاطمہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود سلیمان بن جعفری سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ جس گھر میں محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبداللہ نام کا کوئی مرد یا فاطمہ نام کی کوئی عورت رہتی ہو، اس میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا۔ الفرو تہذیب۔ نمبر 2، ابن قدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک بار ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا، اس کا وہی نام رکھ جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور وہ حمزہ ہے۔ اے زن، جس بیٹی کا نام فاطمہ ہو اس کا احترام کرنا، اس کی اہانت نہ کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود سکونی سے روایت کرتے ہیں اور ان کا بیان ہے کہ ایک بار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ میں غم زدہ تھا۔ امام نے فرمایا، اے سکونی، کس لیے غم زدہ ہو؟ عرض کیا، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا، اے سکونی، اس کا بوجھ زمین پر ہے، رزق خدا کے ذمہ ہے، اپنی زندگی سے جیتی ہے نہ کہ تیری زندگی سے، اور اپنی روزی کھاتی ہے نہ کہ تیری۔ سکونی کہتے ہیں کہ امام کی یہ باتیں سن کر بخدا ہر غم دور ہو گیا۔ امام نے فرمایا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا، فاطمہ۔ امام نے سن کر 3 بار فرمایا، آہ آہ آہ، اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو نہ اسے گالی دینا، نہ لعنت کرنا اور نہ ہی اسے مارنا۔ الفرو التہذیب۔ کسی بچے کا نام حکم، حکیم، خالد، مالک، حارث، یس، زرار، مرا، حرب، ظالم، زریس یا دشمنان ائمہ اہل بیت کے نام پر رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود حماد بن عثمان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت رسول خدا نے اپنی وفات کے وقت
کاغذ طلب فرمایا۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ نام رکھنے کی ممانعت فرمائیں، مگر لکھوانے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ من جملہ ان ناموں کے ایک حکم، دوسرا حکیم، تیسرا خالد، چوتھا مالک ہے۔ فرمایا اسی قسم کے 6 یا 7 نام ہیں جو رکھنے جائز نہیں ہیں۔ الفروع التہذیب نمبر 2، صفوان مرفوعاً حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ محمد نام ہے، اس کے رکھنے کی تو لوگوں کو اجازت ہے، مگر یاسین نام رکھنے کی ان کو کس نے اجازت دی ہے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص نام ہے۔ ایزن نمبر 3، حضرت شیخ صدوق باسناد خود جابر جافی سے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر منبر فرمایا کہ تمام ناموں سے زیادہ بہتر نام یہ ہے عبداللہ، عبد الرحمن، حارثہ اور حمام، اور تمام ناموں سے زیادہ برے نام یہ ہیں زرار، مرا، حرب اور ظالم۔ الخصال نمبر 4، جناب کشی اپنے رجال میں باسناد خود علی بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبد الملک بن عبس سے فرمایا تو نے اپنے بیٹے کا نام زریس کیوں رکھا ہے؟ اس نے بے تکلفی سے جواب دیا اور عرض کیا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام جعفر کیسے رکھا؟ فرمایا جعفر نامی تو جنت میں ایک نہر موجود ہے، مگر زریس تو شیطان کا نام ہے۔ رجال کشی۔ سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔